السلام علیکم ناظرین ایم کیو ایم ایک بہت بڑی حقیقت کراچی کی سیاست میں، کراچی کے معاملات میں، حیدرآباد، اب آپ یوں کہہ لیں کہ اربن سندھ ایم کیو ایم کے بغیر نامکمل۔ ایم کیو ایم کا وجود کیسے ہوا؟ ایم کیو ایم جو ہے وہ جب ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا بھٹو صاحب کے خلاف، ان کو باہر نکالا، تو سندھ میں ایک ری ایکشن تھا، اور وہاں پہ جی اے سندھ جو ہے وہ ایک موومنٹ تھی۔ اس موومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے ایک ڈیوائیڈ کیا سندھ کو اربن اور رورل میں۔ یہ جو اربنائز تھے اس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ لانچ کیا، اور یہ وہ وقت تھا ناظرین جب میں بھی کراچی میں لاء کالج میں تھا، الطاف حسین صاحب جو ہے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے، ہم ملنا جلنا جو ہے مختلف ہیلو بہانوں سے ہو جاتا تھا۔ بہرحال الطاف حسین صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، ضیاء الحق صاحب نے ان کو آشیرواد دیا، سپورٹ کی، اور وہ سپورٹ جو ہے اسی طرح کی سپورٹ بنی بعد میں جس طرح انگریز نے کانگریس بنائی، اور کانگریس جو ہے اس نے 15 سال کے بعد انگریز کو آنکھیں دکھانی شروع کی اور کہا کوئٹ انڈیا۔ تو انگریز نے کانگریس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم لیگ بنوائی، اور مسلم لیگ جب بنی تو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے مل کے ان کی چھٹی کرا دی، اور انڈیا اور پاکستان آزاد ہو گئے، اور برٹش کا جو دور ہے، ان کا جو اقتدار تھا، اس کا سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین سندھ میں بھی اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے ایم کیو ایم بنوائی، ایم کیو ایم ایک حقیقت بن گئی، ایم کیو ایم نے طاقت پکڑ لی، اور ایک آواز بنی لوگوں کی، اور لوگوں کو ان کی صورت میں کوئی مسیحائی بھی ملی، پریشانیاں بھی ملی، ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہر طرح کی سیاسی پارٹی میں، لیکن سندھ میں کراچی کے معاملات میں تو ایم کیو ایم ایک اتنی بڑی حقیقت بن گئی کہ وہ 2 گھنٹے کے نوٹس میں کراچی بند کر سکتے تھے۔ کسی بھی وقت وہ کہہ دیں کہ کراچی پہیا جام، کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی دکان نہیں کھلے گی، تو ناظرین کوئی دکان نہیں کھلتی تھی، کوئی پہیا نہیں چلتا تھا، لوگوں کو اپنی جان پیاری تھی۔ پھر بھتہ شروع ہو گیا، پھر بہت سارے معاملات ایسے آئے کہ چندہ دو، بھتہ دو، پھر یہ ناظرین یہ چندہ اور بھتہ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور خوف اور اورا کریٹ کیا ایم کیو ایم نے اپنا، یہ اورا کیسے کریٹ کیا، میں آج اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سا حقیقت بتاؤں گا کہ اندرون کھاتے کیسے ہوا، کہ کیوں کر یہ ممکن ہوا۔ ناظرین ینگ بچوں کو، ٹین ایجر بوائز کو وہ سلیکٹ کرتے اور ان کے ہاتھ میں پستول پکڑاتے اور کہتے چھت پہ جا کے فائر کر دو۔ وہ پہلے ڈرتا، پھر آہستہ آہستہ اس کو پٹاخہ چلتا ہوا اچھا لگتا تو وہ تھوڑا سا عادی ہو جاتا، پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ سٹیپ ہوتا، اس کا نشانہ وغیرہ پکا کرواتے، اور پھر جو اس کی ٹریننگ فائنل ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ڈارک روم میں کمرے کے اندر نیچے نئے نوزائیدہ چوزے چھوڑ دیے جاتے تھے، 1 دن کے 2 دن کے میکسیمم 1 ہفتے کے۔ وہ بچے چوزوں کے جو ہے کمرے میں نیچے پھرتے، تو اب کمرے میں پچ ڈارک کمرہ ہوتا تھا، تو اس میں وہ جو بچہ ہے وہ وہاں جب جاتا، چوزے پہ پاؤں آتا، چوزا چوں کرتا تو یہ بھی اچھلتا، اور لیکن آہستہ آہستہ اس کا وہ خوف جو ہے وہ لذت میں تبدیل ہو جاتا، اور یہ ایک سائیکولوجیکلی ان کا ڈس آرڈر کہہ لیں یا ٹریننگ کا پارٹ کہہ لیں، کہ اس طرح سے انہوں نے ٹرینڈ کیا کہ وہ شفاق بن جائیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور ان میں یہ نہ لگے کہ جی ہم نے کسی کو مارا ہے تو کیا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کو انکریج کرتے، جب یہ ساری ٹریننگز ہو جاتی، پھر وہ بچہ جو ہے چوزے کو ڈھونڈ کے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتا اور خوش ہوتا۔ تو اس کے بعد ان کو محلے کا چارج دے دیتے، یا 2 گلیوں کا چارج دے دیتے، یا بعد میں وہ سیکٹر میں اس کو ایلیویٹ کرتے۔ تو ان کا کہنا، ان کو کہتا تھا کہ تمہیں آزادی ہے، تم یہاں کے کلی با اختیار شخص ہو، جس کو چاہو تھپڑ مار دو، جس کو چاہو گولی مار دو، جس کو چاہو اس سے کہو کہ جی مجھے یہ بتا دیں، نہیں دیں گے تو میں گولی مار دوں گا، اور ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ تو ناظرین یہی ہوتا تھا، اور وہ بتا مانگتے، ان کو بتا نہیں دیتا، گولی بھی مار دیتے۔ اس حد تک ہوتا تھا
کہ مارنے کے بعد جا کے ان کے گھر میں ہی مرنے والوں کے گھر میں جا کے کہتے میں فلاں ہوں، میں نے مارا آپ کے بیٹے کو، اور آپ کے دو اور بھی بیٹے ہیں، تو آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے تو کرا لیں، یہ میرا نام ہے، یہ میری ولدیت ہے، میں تیسری گلی میں یا دوسری گلی میں یا چوتھی گلی میں میرا گھر ہے اور یہ ایڈریس ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کر لیں جو کارروائی کرنی ہے۔ تو ناظرین، ڈرتے ہوئے کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ پھر محلے سے سیکٹر انچارج بن جاتے، سیکٹر انچارج سے پھر وہ آگے اس طرح ان کی پروگرس ہوتی چلی جاتی۔ جب شروع والے معاملے میں جو بتہ اکٹھا کرتے، کلیکٹ کرتے، تو ان کا جو شیئرنگ فارمولا ہوتا تھا کہ 90% جو بندہ کلیکٹ کر رہا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، 10% وہ 90 کو جمع کرائے گا۔ اور جب یہ ترقی کرتے، کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹرز کے لیول پہ جاتے، منسٹر بنتے، تو یہ سائیکل ریورس ہوتا چلا جاتا کہ 90% 90 کو دو گے اور 10% جو ہے وہ آپ کا جو بھی آپ کماؤ، اور کمائی میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جائز ناجائز جو مرضی کرو، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ناظرین، اس طرح کے ماحول میں ایم کیو ایم نے کراچی میں ایک ایسی خوف کی فضا پیدا کی ہوئی تھی کہ کوئی بندہ ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ ایسا سمجھتا تھا کہ دیواروں پہ بھی کان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آج کل کے دور میں اگر آپ کسی ادارے کے خلاف بات کریں تو ہم نے تو قانون بھی پاس کر دیا کہ جی ادارہ تو شاید کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان ہے اس میں، ٹو ایئر از ہیومن۔ یا تو نعوذ باللہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے غلط کہہ دیا ہے کہ جی ٹو ایئر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو ادارے جو انسانوں پہ مبنی ہوتے ہیں وہ کیسے خطا نہیں کریں گے، وہ کیسے غلطی نہیں کریں گے؟ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کو جرم ہم نے بنا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایم کیو ایم نے کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنے کو جرم بنا دیا، اور جو بندہ ذرا سا بھی کوئی بات کرتا اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے۔ سٹنگ ہوم سیکرٹری نہیں بچا، شاہد احمد کو مار دیا صرف اس بات پہ کہ جی اس نے پیرول، انڈر ٹرائل پریزنر کا پیرول دینے کی جو سمری ہے وہ نہیں موو کی۔ ناظرین، انڈر ٹرائل پریزنر کا پیرول نہیں ہوتا، کنوکٹڈ پریزنرز کے پیرول ہوتے ہیں۔ بہرحال ڈاڈے دی 3700 وہ کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں این بھی سجن واہ واہ تو اون بھی سجن واہ واہ۔ ان کے لیے کوئی جواز تو ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جواز ان کا کہنا ہو جاتا ہے، یہ فرمان ہے۔ جو بھی بندہ بااختیار ہوتا ہے اور طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے وہ اسی طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی راہ سے مستفید کیجیے گا، اور شکریہ۔